بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید سے متعلق اس کے حقوق اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بیان کریں گے قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس کو ہم نے آپ پر اتارا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا جو ہے نزول کا مقصد ہی اس کو سمجھنا، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ہے۔ لہذا سب سے بڑا فائدہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے نزول کے مقصد پر آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا فائدہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، چونکہ ہم لوگ اس دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اب جس نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اس دنیا میں، اس نے کیوں بھیجا ہے، اس کی کیا غرض ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسی زندگی ہم سے وہ کیسی زندگی گزارنے کا وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو ایک دم صحیح، درست اور بالکل مناسب اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو وہ راستہ بتانے والی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب وہ ہے جو ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں سناتی ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارتیں اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کس کام کے لیے اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، تو ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے، تو پھر اس کی زندگی کے مزے کچھ اور۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا تیسرا فائدہ، جو بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کی زندگی کے سارے مسائل کا حل اس کو قرآن مجید میں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل وہ ہیں جس کو انسان کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اور بسا اوقات اس کے مسائل کو وہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا انسان براہ راست مطالعہ کرنا شروع کر دے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، اس کو جو ہے اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دے، تو اس کو ایک ایک کر کے جو ہے اپنی زندگی کی ساری گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ شفا مطلب خالی بیماری سے نہیں، بخار ہو گیا، سر درد، پیٹ درد، اس کا علاج جو ہے قرآن پڑھ کے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر یہی مطلب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی بیمار پڑتا اس کو قرآن کی آیتیں پڑھتے، دم کرتے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس طرح کا رد عمل نہیں ہوا۔
یہ ریاکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوا۔ تو شفا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندرونی جو امراض ہو سکتے ہیں، فکری اعتبار سے اور جو ہے سوچ کے اعتبار سے، سارے اس کے مسائل، انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر اس کے ذہنی بیماریوں کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی فکری اور ذہنی جو ہے ساری غذا کا اور اس کے لیے جو ہے جو بہترین اس کی تربیت ہو سکتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ لہذا انسان اگر قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کرے گا تو اس کے سارے مسائل ایک ایک کر کے جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ بہرحال یہ ہوا تیسرا فائدہ۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر ہم لوگ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوگا جو ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر، اور عام انسانوں کے لیے بھی بہرحال اس میں فائدہ ہے۔ تو وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید پر براہ راست اس کو پڑھے گا، اس پر غور کرے گا، اس کی آیتوں میں تدبر کرے گا، تو قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتوں سے اس کا جو ہے واسطہ پڑے گا جہاں پر پہنچنے کے بعد اس کا دل گواہی دے گا کہ قرآن مجید کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ لوگ غور نہیں کرتے، کیا لوگ جو ہے اس کی آیتوں میں تدبر نہیں کرتے قرآن مجید کی آیتوں میں؟ بالفرض اگر یہ ایک قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو بنایا ہوتا، اس کے پیچھے کسی کی جو ہے کسی کی طرف سے ملاوٹ ہوتی، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، لوگوں کو اس میں بہت سارے تعارض ملتے، بہت ساری باتیں آپس میں ٹکراتی۔ لیکن عجیب بات ہے، کوئی ایک بات بھی قرآن مجید میں ایسی نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، چاہے وہ جو ہے ماضی کے واقعات ہوں، یا پھر جو ہے مستقبل میں آنے والے حالات ہوں، یا پھر جو ہے کوئی سائنٹیفک جو ہے تحقیق ہو، یا پھر جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن مجید میں جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بتائی ہے اس میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو آج جس کو جو ہے یعنی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ تو ایک بات یعنی اتفاق سے، لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے بھائی کسی نے کوئی بات کہہ دی، وہ اتفاق سے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر بات صحیح ہو اتفاق سے ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک بات، دو بات، تین بات، ہر بات جو قرآن مجید میں کہی گئی وہ سب کی سب صحیح ہو جائے، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ تو قرآن مجید کو براہ راست اس کا مطالعہ کرنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا چوتھا فائدہ جو انسان کو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ محترم ناظرین، لہذا قرآن مجید کو براہ راست سمجھ کر پڑھنے سے 4 فائدے بنیادی طور پر انسان کو حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن کے مقصد پر آئے گا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، یعنی کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے سمجھنے میں اس کو مدد ملے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے مسائل کو جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے حل کر سکے گا، اس کو اپنی زندگی کے مسائل کا سولوشن ملے گا، اور جس سے آج دنیا کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈپریشن جو بیماری ہے، اس سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں جو ہے پہلے سے پڑا ہوا ہے تو اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ وہ اس سے بھی نکل سکتا ہے جو قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کرے گا۔ پھر چوتھا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوگا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے یعنی بہت سارے مقامات ایسے اس کو جو ہے اس کو ملیں گے جہاں پہنچنے کے بعد اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ قرآن مجید کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔
یہ 4 فائدے انسان کو قرآن مجید کے براہ راست مطالعے سے حاصل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے یعنی کیسے سمجھا جائے، اس کو سمجھنا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 طریقے بیان کروں گا۔ ایک جو ہے طریقہ ہے وہ ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا، جس میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی ویڈیوز جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے، ان کے اپنے ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی مل جائیں گے، اور پھر جو ہے اس فیلڈ میں انہوں نے بہت کام کیا ماشاءاللہ، اور ان سے جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ماشاءاللہ، لاکھوں لوگوں نے جو ہے ان سے استفادہ کیا ہے، قرآن مجید کو جو ہے براہ راست سمجھنے کے لیے ان کے ذریعے سے ان کو بہت مدد ملی ہے۔ تو ایک تو طریقہ ان کا ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے جیسے اگر کہا جائے شارٹ ٹرم کورس، اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وہ کم سے کم وقت میں جو ہے قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا اپنا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، وہ کسی فیلڈ سے بھی ہو، اس نے کچھ پڑھا لکھا ہے، وہ کم ٹائم میں جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے یعنی کورس کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا سیکھ سکتا ہے۔ ان کے جو ہے انہوں نے الگ الگ جو ہے کورسز بنائے، جیسے مرحلہ وار الگ الگ جو ہے لیولز بنائے، جیسے ایک ان کی کتاب ہے 50% قرآنک ورڈ، جس میں وہ جو ہے تقریباً 125 الفاظ جو ہے قرآن مجید کے اس طرح سے جو ہے اس کو سکھاتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اس کو اگر کوئی سیکھ لے تو تقریباً جو ہے قرآن مجید کے 50% الفاظ اس کو جو ہے یعنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں یعنی تکرار بہت ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کو یاد کریں گے تو آپ کتنے یعنی قرآن مجید کے کتنے جو ہے یعنی معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس طرح سے جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ بہرحال اس کا جو ہے بہت ماشاءاللہ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو کورس جو انہوں نے بنایا ہے اس میں یہ ہے، ان کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نماز اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، اس طرح سے جو ہے انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ صلاۃ دا ایزی وے، اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنا کورس مرتب کیا ہے، اور یہ بہت کم وقت میں جو ہے آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں جو ہے یعنی ایفورٹ لگانا پڑے گا، کیونکہ جو چیز جلدی آتی ہے وہ جلدی چلی بھی جاتی ہے، اس لیے جو ہے ٹھیک ہے کس کے پاس اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو وہ اس سے جو ہے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اپنے اعتبار سے جو ہے جتنی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 80% قرآن کے الفاظ، پھر 85%، 80%، 85%، 90%، اس طرح سے جو ہے انہوں نے مرحلہ وار جو ہے اس کو مرتب کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہوا یعنی شارٹ ٹرم کورس، کم وقت میں آسانی کے ساتھ جیسے چاہے آدمی جو ہے اس کو سیکھ لے۔ اس کو الحمدللہ ہم نے بھی جو ہے اس کو 2 بار کالج کے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا۔ ان کی پہلی کتاب جو 50% قرآنی الفاظ پر جو ہے مشتمل ہے، اور الحمدللہ خاصا فائدہ ہوا۔ لیکن ایک احساس ہوا کہ اگر یہی چیز جو ہے ابتدا سے تھوڑا سا اس کو پھیلا کر کے اور یعنی بچوں کو شروع سے اگر اس کو پڑھایا جائے تو زیادہ جو ہے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس سلسلے میں جو ہے کوشش کی الحمدللہ ہمارے ادارے سے، یہاں پر لرن قرآن کے نام سے جو ادارہ ہے وہاں پر الحمدللہ کوشش ہوئی، اور یہ جو ہے فکرہ ہم لوگوں نے جو ہے شروع کیا اللہ کے فضل سے کہ قرآن مجید کو ابتدا ہی سے جو ہے فہم کی بنیاد پر سکھایا جائے۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو جو ہے شروع ہی سے بچے کو جو ہے من حیث اللغہ یعنی ایز اے لینگویج پڑھایا جائے، قرآن کو سکھانے کے لیے قرآن مجید کی لینگویج سکھائی جائے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی زبان جو ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے صرف پڑھنا سیکھتا ہو اور سمجھتا نہ ہو۔ اور عام طور پہ اسکول کے بچے جو ہیں 10th اسٹینڈرڈ تک پہنچتے
2-3 ज़ुबानें आसानी के साथ लिखना पढ़ना और उसको समझना भी सीख जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जो है इसी फ़िक्र के तहत बच्चे को जो है कुरान मजीद जब सिखाने का मरहला आएगा, आम तौर पर बच्चा जब ज़ुबान खोलता है, जो दीनदार इलाका समझा जाता है, जहाँ पर जो है थोड़ी सी दीन की बेदारी हो, तो वहाँ पे आम तौर पे बच्चा जब ज़ुबान खोलता है तो सबसे पहले जो है बात करने शुरू करता है तो उसको मकतब में बैठाया जाता है। वो पहले कुरान सीखता है और उसके बाद सारी चीज़ें सीखने लगता है। और कम से कम जो है 8 साल 10 साल कोई 12 साल जो है कुरान मजीद के सीखने के लिए मकतब में बच्चा पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुरान मजीद को समझ नहीं पाता और उसके समझने का मरहला ही नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा कि अब जो है इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए और शुरू ही से बच्चे को कुरान मजीद जब सिखाएंगे तो कुरान मजीद की ज़ुबान सिखाई जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आम तौर पर जो ज़ुबानें हम लोग सीखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग अंग्रेज़ी सीखते हैं, तो बच्चा जब ABCD सीख रहा होता है तो उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो क्यों ना जो है कुरान मजीद को भी इसी तरह से सिखाए। ये जो है तरीक़ा जो है हम लोगों ने इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके इब्तिदाई मरहले की जो है 4 ख़ुतवात 4 स्टेप्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुए, जिसमें बच्चा जो है जिस मरहले में आसानी के साथ जैसे हुरूफ़ तहज्जी सीखता है, तो जब बच्चा हुरूफ़ तहज्जी सीख रहा है तो हुरूफ़ तहज्जी के सीखते सीखते कुरान मजीद को उसको 28 अल्फ़ाज़ माने के साथ उसको समझ में आ जाते हैं। जैसे अलिफ़ अल्लाह, बा बर्क़, ता ताबूत, सा समर, जीम जबल, और सारी तस्वीरों के साथ उसको पढ़ाए जाएंगे। और इस तरह से बच्चा जो है अलिफ से या तक जब तक वो हुरूफ़ तहज्जी सीखेगा उतने में जो है उसको कुरान मजीद के 28 अल्फ़ाज़ यानी के मानी वो सीख जाता है। और फिर इसी तरह से जो है हरकत के मरहले में बच्चा जब हरकत सीखेगा तो ई उ ब बी बू उसकी जो शक्लें हैं वो उसको सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ जो है अब उसको एक लफ्ज़ जब पढ़ाएंगे तो मुतहर्रिक लफ्ज़ जैसे अकला, बरीक़ा, उसकी तस्वीर दिखाई जाएगी। उसकी तफसीलात उसको नहीं बताई जाएगी। अकला का मतलब फ़िल माज़ी होता है, वो उसका जो है गायब का सिगा है, हाजिर का सिगा है, मुज़क्कर का है, मुअन्नस, ये सब तफसीलात नहीं। उसके लिए जो है यानी उसका जो मादा है, जिस माने के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसकी तस्वीर जो है बच्चे को दिखाई जाएगी। और फिर उसके साथ साथ इसी तरह से जो है एक लफ्ज़ पढ़ना है, फिर एक जुमला जो पढ़ना है। बच्चा जो पढ़ने सीखता है पूरा लफ्ज़, चाहे उसमें जो है सुकून हो या फिर जो है मद हो, ये सारे मरहले जो है उसको इन 4 ख़ुतवात में बच्चा जो है कवर कर लेता है। और इस तरह से कुरान मजीद के यानी बच्चा जब तक कुरान पढ़ना सीख रहा है, अभी तक उसको पढ़ना भी नहीं आया, यानी जैसे समझ लीजिए KG का बच्चा है, 1 साल के अंदर जो है अगर उसको जो है इस तरतीब के साथ कुरान मजीद पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो तकरीबन 200 से ज़्यादा कुरान मजीद के अल्फाज जो है बच्चे को खाली वो मरहला जिस मरहले में बच्चा कुरान मजीद पढ़ना सीख रहा है, जैसे कहा जाए कायदा सीख रहा है, तो कायदे में जो है उसका कुरान मजीद के उसको 200 अल्फाज जो है यानी के मानी उसको तकरीबन जो है याद हो सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो है जब बच्चा एक लफ्ज़ किसी भी शक्ल में हो पढ़ सकता है, तो फिर उसके बाद उसको जो है उसके बाद के मरहले में जो है दूसरी किताबें अरबी की जो अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए जो है तैयार की गई हैं, जैसे दुरुसुल लुगा है या फिर जो है इसी तरह की कोई दूसरी किताबें हों, तो उसको उस यानी उन किताबों के ज़रिए से फिर जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरह से बाकायदा उसको कुरान मजीद की ज़ुबान सिखाई जाएगी। तो अगर इस तरह से जो है यानी कोशिश की जाए और कुरान मजीद को इब्तिदा ही से बच्चे को जो है कुरान मजीद सिखाने के लिए उसकी ज़ुबान सिखाई जाए, तो ये एक जो है बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। और जो है आसानी के साथ कुरान मजीद को जब तक बच्चा पढ़ने सीखेगा उस वक्त तक जो है उसको जो है ख़ासी जो है अरबी ज़ुबान वो सीख सकता है, समझ सकता है। तो बहरहाल इस सिलसिले में जो है जो इब्तिदाई कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं और तजुर्बा जो है अपने एतबार से हम लोग कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो है इस लाइन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में आप अपनी राय भी जो है दे सकते हैं इंशाअल्लाह, और हमारे साथ भी जो है जुड़ना चाहें
اور اس سلسلے میں کچھ معلومات وغیرہ جو ہیں اگر آپ حاصل کرنا چاہیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے جو ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قرآن مجید جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔